بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مثال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جس گھر میں عورت کھڑے ہو کر کنگھی کرے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، حدیث کے عربی الفاظ العرفہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان بناؤ سنگار میں لگا رہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں جس نے بال رکھے ہوئے ہوں وہ بالوں کی تکریم کرے اور روزانہ بالوں کو کنگھی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے لیکن ہر وقت اس میں نہ لگا رہے۔ حدیث کا اعلیٰ ترین مفہوم ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک بکھرے ہوئے پرانگدہ بالوں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ زرفانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔ کیا رات کے بعد کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنے کو غلط سمجھنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے غریبی نہیں آتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ عوام کے اندر پھیلی ہوئی کچھ باتیں ہیں۔ تو ناظرین، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواہ میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی یا اس کو کنگھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض اتارے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں داڑھی کو کنگھی کی اور اس میں سے بال نکالا تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات پائے گا۔ حضرت انس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس بال ہوں اور وہ اس کی عزت ہے وہ اس کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگھا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا، اس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس کو رد نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔